جی السلام علیکم جی اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام. جی بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے ہماری آرم فورسز کی وہ ہمارا جوش ولولہ اور نیشنلزم ہے، جس کے پیچھے پیٹریٹزم ہے، جس کے پیچھے یہ ساری قوم جو ہے اپنی جان دینے کو تیار ہوتی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کی آرم فورسز، پاکستان کی فضائیہ جو ہماری ابھی پرفارمنس رہی، اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور کوئی ثانی نہیں ہے ابھی ریسنٹ ہسٹری کے اندر. اگر آپ یہ دیکھیں تو اگر پاکستان ایئر فورس نے جس طرح پرفارم کیا، یہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ فیٹ تھا. 6 جہاز گرانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اور 6 جہاز گرا دیے، اور وہ بھی ایک ہسٹری کی ایک نئی مثال ہے ایئر کامبیٹ کی، جس میں تقریباً 125 سے 30 جہاز ایک دوسرے کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، ایئر کامبیٹ کر رہے تھے. کوئی جہاز نے اپنی جو ہے وہ سرحد کراس نہیں کی، سارے جو تھے وہ BVR سے لیس تھے، اور ان جہازوں نے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا رات میں. اور یہ ایک ایسی حال ہے، پہلی کامبیٹ ہوگی BVR کی جو رات کو لڑی گئی اور جس میں بارڈر بھی کراس نہیں کیا گیا. اور اتنے زیادہ انٹینس اور سیچوریٹڈ ایئر سپیس کے اندر جہازوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا، اور پھر اس کے بعد پاکستان کو کامیابی آئی 6-0 کی. اور پھر یہ کامیابی جو تھی، جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم نے اپنا کوئی جہاز نہیں گوایا. اتنی ٹینسڈ اور اتنی انٹینس انوائرمنٹ کے اندر سروائیو کر کے نکلنا، یہ ایک بہت بڑا فیٹ ہے. صحیح ہے. اچھا سر، جس طرح سے سارے معاملے کی بات کی جائے تو اس کے بعد اب پاکستان نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو انگیج کر دیا ہے. سرمایہ کار پاکستان کی جانب دیکھ رہے ہیں، اور اب یہ خدشہ یقینی طور پر بڑھ گیا ہے کہ پڑوس میں بیٹھا شخص، ظاہر ہے اسے پاکستان کی ترقی تو ہضم نہیں ہوگی، کبھی بھی پاکستان پر حملہ آور ہو سکتا ہے. کیا سمجھ رہے ہیں مستقبل کے لیے جو ہمارے افواج ہیں، ہمارا ملک کتنا تیار ہے اور کتنی تیاریوں کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے؟ جی میرے تو خیال کہ مودی صاحب ایسی دوبارہ حرکت نہیں کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں، پہلے ایک جنرل امپریشن تھا کہ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے، بڑی اس کی ملٹری پاور ہے، اس کے پاس بڑی اچھی ایئر فورس ہے، بڑی اچھی اس کے پاس آرمی ہے، نیوی ہے. یہ ایک بلون تھا جو اب پھٹ گیا، اور اس میں سے ان لوگوں کی حقیقت سامنے آ گئی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو انڈین اوشن ریجن کے اندر جو ایک روڈ ڈھونڈ رہا تھا بھارت، اور ریجنل پار بننے کی کوشش کر رہا تھا، اب ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ تو ریجنل پار بھی نہیں بننے کے قابل، اور انڈین اوشن ریجن کے اندر یہ کیا رول کریں گے. اور یہ اسپیشلی جو ابھی ان کو ڈیفیٹ ہوئی ہے اور ایئر فورس کے ہاتھوں، آرمی کے ہاتھوں، اور جس طرح ان کو مار پڑی ہے، اور یہ دنیا کے پیچھے جو ہے بھاگتے پھرے کہ جی ہاں آپ ہماری جان چھڑائیں اور سیز فائر کریں. تو ایک ملک جو اپنے آپ کو اتنی بڑی پاور سمجھتا تھا اور اتنے اوور پروجیکشن ہوئی ہوئی تھی انڈیا کی، تو وہ تو بالکل ختم ہو کے رہ گئی. اب اسی طرح ہی جو پہلے ان کے وہاں پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ جاتی تھی کہ جی بڑا ملک ہے، یہاں پہ پیسہ لگنا چاہیے، رائزنگ اکانومی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رائزنگ اکانومی تھی، لیکن جس طرح وہ رائز کر رہے تھے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. ابھی دیکھیں جی، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ابھی جو ریسنٹ آج کی جو تھی ان کی پریس کانفرنس، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ انڈیا کو جو ہے جو انویسٹمنٹس ہیں واپس کرنی ہیں، یہ جو ہے، اور یہ ساری انویسٹمنٹس جو ہیں اور فیکٹریاں جو ہیں امریکہ میں لگنی چاہیے، بجائے اس کے کہ انڈیا اس سے بینیفٹ کرے. تو انڈیا کا تو جو اکنامک رول ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو گیا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جب وہ اکانومی جب نیچے جائے گی انڈیا کی، تو ان کے اوپر کتنی مصیبتیں آ جائیں گی. اور یہ ساری جو ہے اس چیز کا جو ایک شخص ہے جو ذمہ دار ہے وہ مودی صاحب ہے، اور ان کی مینٹیلٹی ہے ہندوستہ کی اور RSS کی. ان دونوں کے کنکلوژن سے جو انہوں نے انڈیا کے اندر ماحول بنایا ہوا ہے، وہ ایک ماحول ایک نارمل اسٹیٹ کا ہے ہی نہیں. اٹ از اے پولیس اسٹیٹ. اور انہوں نے جو مسلمانوں پہ ظلم کیا ہوا ہے، مائنارٹیز کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، آپ اور پھر اپنے جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ وہ بنا کے نہیں رکھتے. اور دی اونلی کنٹری جو ان کو چیلنج کرتی ہے ان کی ہیجمنی کو، وہ تو پاکستان ہے. اور اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے اگر وہ سیدھے منہ بات نہیں کریں گے تو ان کا بھی سروائیول نہیں ہے ریجن کے اندر.
اور بھی زیادہ بدنامی ہوگی. تو یہ ساری بیک ڈراپ کے اندر آپ کا کیا خیال ہے کہ مودی صاحب کوئی کرنے کے قابل ہوں گے؟ میرا تو نہیں خیال ہے جی. ٹھیک ہے سر، جس طرح سے بڑے بڑے تجزیہ کار، بڑے بڑے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو آنے والے 15-16 دن ہیں یہ بہت اہم ہیں، کیونکہ جو بہار کے الیکشن اب سر پر ہیں اور مودی کہہ رہے ہیں کہ پھر کوئی نہ کوئی حماقت تو ضرور کرے گا، اور پاکستان کو اس حوالے سے بارڈر پر کتنا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیا سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، فوج جو ہوتی ہے اس کو تو چوکنا رہنا ہی ہوتا ہے. تو ایسی کوئی چیز تو ہے نہیں کہ ہمیں اپنا گارڈ لوور کرنا چاہیے. ہمیں اپنی نارمل سرویلنس اور جو ہماری نارمل ہماری الرٹنس لیول ہیں وہ تو ہمیں رکھنے ہوں گے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ جو لوگوں کا خیال ہے نا کہ جی یہ ابھی 5-10 دن 15 دن جو ہے جب تک الیکشن نہیں ہوتا بھارت کچھ کرنے کی کوشش کرے گا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا ایسی چیز ہوئی ہے کہ بھارت کا سٹانس آج بدل جائے. کیا بھارت کے پاس کوئی نئے ویپنز آ گئے ہیں؟ نہیں. بھارت کے پاس کوئی فوج آ گئی ہے باہر سے؟ نہیں. بھارت کے پاس کوئی ایسے ہتھیار آ گئے ہیں جس سے وہ پاکستان کو ڈرا سکتا ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. تو پھر وہ کیا طاقت آ گئی ہے بھارت کے پاس کہ وہ دوبارہ سے مستی کرنے کی کوشش کرے گا؟ میرا تو خیال ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی ویئر ودال نہیں ہے جس سے وہ ان کا سٹیٹس کو چینج ہو، اور وہ اسی طرح ہی ہیں جیسے پہلے تھے. جس طرح ان کو گھٹنے ٹکوا کے پاکستان نے جو ہے معاف کیا، اسی طرح ہی کی اسی پوزیشن میں ہے وہ. ان کے گھٹنے جو ہیں وہ نیچے لگے ہوئے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ بھارت کے اندر ابھی یہ کیپیبلٹی ہے. اور اگر وہ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہمارا کیا سٹیٹس بدل گیا ہے؟ ہم بالکل اسی طرح ہی ان کے اوپر تابڑ توڑ قسم کے حملے کریں گے اور اتنی ہی انٹینسٹی سے کریں گے. تو آپ جس طرح اگر ہم 4.5 گھنٹے میں ان کا جو ہے ناک سے خون نکلوا دیا ہم نے ان کے 34 ٹارگٹ اٹیک کیے ہوا سے، اور ان کی میجر انسٹالیشنز کو ہم نے اٹیک کیا. پھر آرمی نے اٹیک کیا میسائل سے، ان کو آرٹلری سے. تو کیا وہ چیزیں بدل گئی ہیں؟ ہمارے پاس ساری وہ چیزیں آج بھی موجود ہیں، اور اگر وہ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں. اور ان کو پتہ ہے کہ اینڈ رزلٹ کیا ہونا ہے. اینڈ رزلٹ یہی ہونا ہے کہ ان کو پھر گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. تو بجائے اس کے کہ وہ یہ ایسی حرکت کریں، میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی سوچ بھی سکتے ہیں، اور اگر کریں گے تو اس کا بڑا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ٹھیک. اچھا سر، کہ JF-17 تھنڈر کی بات کر لیتے ہیں، اور یہ جو 4.5 جنریشن ہے J-10C، اس کے الحمدللہ پاکستان 5th جنریشن کا ایک بڑا فائٹر جیٹ خریدنے جا رہا ہے. جلد ہی کہا جا رہا ہے کہ چین سے اس کی ڈیل میچور ہو جائے گی. اس کی سب سے بڑی خصوصیت تو یہ ہے، جہاں تک میں نے پڑھا ہے، کہ یہ جہاز سیٹلائٹ ریڈار پر بھی نہیں آ سکتا. اور مزید اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں دیکھنے والوں کو ذرا یہ بھی بتائیے گا، اور یہ ڈیل کتنے عرصے میں میچور ہو سکتی ہے، اس حوالے سے بھی ذرا دیکھنے والوں کو آگاہ کیجیے گا، کیونکہ پاکستان کے لیے بڑا ایک مائل سٹون ہوگا. جی پہلی تو چیز یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جو ہمارے ابھی پریزنٹ لیڈرشپ ہے ایئر چیف مارشل بابر، انہوں نے جب ایئر فورس ٹیک اوور کی تو انہوں نے شارٹ ٹرم پلان بنایا، لانگ ٹرم پلان بنایا ایئر فورس کو ڈیولپ کرنے کا. پھر انہوں نے ایویشن انڈسٹری کھڑی کی. جو شارٹ ٹرم تھا اس میں انہوں نے J-10 انڈکٹ کیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بیونڈ ویژول رینج میزائل جو ہے PL-15 وہ لیا، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ کامیابی ہوئی. اور ہماری جتنی کلز ہیں 6 کی 6 ہمارے دشمنوں کے اوپر اور انڈین ایئر فورس کے اوپر، یہ ساری جو ہیں یہ PL-15 کی ہیں. اور اب جو دوسرا انہوں نے اسٹیپ کیا لانگ ٹرم کی جو پلاننگ تھی، اس میں J-35 تھا، جو کہ ایک اسٹیلتھ جہاز ہے. اسٹیلتھ جہاز نہ انڈیا کے پاس تھا اور نہ ہمارے پاس ہے، اور نہ ہی انڈیا کے پاس مجھے نہیں لگتا کہ ابھی نیئر فیوچر میں آئے گا بھی. تو یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ جہاز جو ہے ریڈار کے اوپر نہیں نظر آتا، بہت دیر سے نظر آتا ہے. اگر یہ نظر آئے بھی تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ ایئر کمبیٹ کے اندر تو یہ آپ جو ہے یا انٹرسیپشن کے موڈ کے اندر وہ تو دشمن کو اس وقت پتہ چلے گا جس وقت اس کے نزدیک آ جائے گا. لیکن اس کو اتنا نزدیک آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب آپ کے پاس میزائل ہیں جو 200 کلومیٹر سے وار کر سکتے ہیں. جب آپ 200 کلومیٹر سے نظر بھی نہیں آ رہے اور آپ نے ان کے اوپر وار کر دیا تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے لیے کتنی مشکل سچویشن ہوگی جس سے آپ کو نکلنا پڑے گا. اور آپ دیکھیں وہ ہماری J-10 کا مقابلہ نہیں کر سکے. تو آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ جہاز جو ہے اگلے سال کے اینڈ تک آ جانا چاہیے. تو اگلے سال کے اینڈ پہ تو ان کو تو وہ جہاز جب ہوا میں بھی اڑے گا تو ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ ابھی کامبیٹ شروع بھی ہو گئی ہے. کامبیٹ ختم ہوگی تو ان کو پتہ چلے گا کہ جی کامبیٹ ہو چکی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. ٹھیک. اچھا سر،
پاکستان کے افواج کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کی ساکھ بحال ہوئی ہے، ایک بار پھر سے پاکستان ابھرا ہے، سفارتی محاذ پر پاکستان کی بات کی جائے تو بڑا مضبوط ہو کر سامنے آیا ہے. تو اب کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان دنیا کو مزید کس طرح سے انگیج کر سکتا ہے، دیگر ممالک کو، بڑی طاقتوں کو؟ کیونکہ مودی نے تو پاکستان کو دہشت گرد ملک ڈکلیئر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، لیکن اللہ کی بھی ایک کرنی ہوتی ہے اور وہ کرنی کچھ اور ہی ہوئی ہے. دنیا کو نظر آ گیا ہے کہ پاکستان کا اب دہشت گردی میں کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ پاکستان تو خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے. دیکھیے جی، دہشت گردی میں تو پاکستان بھی بلیو نہیں کرتا، اور پاکستان ہیز آلویز بین اگینسٹ ٹیررزم. ہماری جو سب سے بڑی ایڈوانٹیج ہوئی ہے اس سارے قصے میں وہ یہ ہے کہ ہمارے پہ جو ان لوگوں نے الزامات لگائے کہ جی یہ جو ہے ٹیررسٹ کنٹری ہے اور یہ ٹیررزم کو پروموٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ بات کلیئر ہوگی، دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ ٹیررزم نہیں کرتے بلکہ یہ تو ٹیررزم کے ستائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھارت کا ایک بہت بڑا جو امیج بنا ہوا تھا دنیا میں وہ بالکل ٹوٹ کے رہ گیا. اٹ ہیز کرمبلڈ. اور آج جو اکھنڈ بھارت کا یہ جو خواب دیکھتے تھے اور یہ بات کرتے تھے کہ ہم تو آپ سے بات نہیں کریں گے، آج دیکھیں بالکل اسی طرح جو ہے جس طرح بچے کو کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے اسی طرح دنیا نے ان کو کرسی پہ بٹھایا ہے کہ بیٹھیں اور بات کریں پاکستان کے ساتھ. اور پھر دوسری جو چیز ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ کشمیر کا ایشو ڈسکس ہو، وہ بھی ان کو کرنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو بھارت کا جو بہت بڑا امیج تھا وہ ختم ہو کے رہ گیا. جب وہ امیج ختم ہوا تو وہ جو جھوٹ بولتے تھے ہمارے اگینسٹ ٹیررزم کے لیے اس کی بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی، وہ والی بھی ہسٹری، وہ چیپٹر ختم ہو چکا ہے. اور ابھی جو بات ہے کہ جی اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے کریں، اور آپ ایک سالس بٹھائیں بیچ میں اور ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. اور یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر بیٹھ کے ہم بات کریں گے تو خطے کے لیے بھی اچھا ہے اور دنیا کے لیے بھی اچھا ہے. بیکاز فیوچر جو ہے جی اکانومی کا اور جو ترقی کا وہ ایشیا میں ہے، اور اگر ہمارا ریجن جو ہے وہ ڈسٹربڈ رہے گا تو ہماری اکانومی یا ایشین اکانومیز جو ہیں وہ ڈسٹرب نہیں رہیں گی بلکہ ساری دنیا اس سے افیکٹ ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا اور دنیا بھی چاہے گی کہ ہر ایک کی اپنی اکانومی ہے، ہر ایک کی اپنے ملک میں پیسے کی ریل پہ لو. وہ کیسے ہوگی؟ وہ جب تک سٹیبلٹی نہیں آئے گی دنیا میں، اور اسپیشلی ایشیا کے اندر جہاں پہ فیوچر ہے دنیا کی اکانومیز کا، تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح کی کوئی سچویشن بنے گی جہاں پہ انڈیا کا کوئی اپر ہینڈ ہوگا. اور اسپیشلی اگر آپ دیکھیں تو ہم تو کبھی بھی نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ بیٹھیں بات کریں اور آگے چلیں، تاکہ یہ ہے کہ آپ کی بھی بہتری ہو، ہماری بھی بہتری ہو، آپ کی بھی قوم ترقی کرے اور ہم لوگ بھی ترقی کریں. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ جی بھارت جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ وہ اکیلا ہمیں خراب کر کے اور خود ترقی کر لے گا، ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک. اچھا سر، پاکستان کے عوام کے حوالے سے بات کر لیں یا پاکستان کا امیج اگر دیکھ لیں تو